بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ نگران شورا نے فرمایا دورہ مدنی چینل کی نئی عمارت کا۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا مجلس ہفتہ وار اجتماع سے مدنی مشورہ۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ رکن شورا نے نوازا جامعۃ المدینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش والوں کو۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ دوران تدریس شرع عقائد نصفی عالم دین کا وصال پرملال۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی چینل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ والی عمارت میں گزشتہ دنوں منتقل ہو گیا تھا۔ اس نئی جگہ کا دورہ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی نے فرمایا۔ یہاں آگاہ کیے دیتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک حکم اور 30 دن کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیر و توسیع کا کام جاری ہے۔ نگران شورا نے اس تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، دین کا پیغام ہو۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہو عطا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب
ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کی جو مسجد کی جو تعمیر ہے، اس کی توسیع کا کام جاری، الحمدللہ دوسری چھت کا کام شروع ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ یہ شعبان المعظم میں اس کی تعمیرات کا کام کسی حد تک پورا ہونے کی امید دلائی گئی ہے، اور بالخصوص ہمارے ماہ رمضان کے معتکفین کی آسانیوں کو بھی یہاں پر ملحوظ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے کام کا ابھی تھوڑا سا مدنی مشورہ ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کی بھی جو نئی عمارت تھی اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے، مکاتب بن چکے ہیں، اور اس پر چھت پر ہمارے اسٹوڈیو بھی بنے ہوئے ہیں جن کا بھی دورہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید برکت و ترقی عطا فرمائے، اور جو کام شروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے شریعت کے مطابق پائے تکمیل تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فیضان مدینہ اللہ کرے کہ ہر وقت ہر گھڑی آباد رہے، اور تمام دنیا میں سنتوں کا پیغام عام سے عام ہوتا چلا جائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے ٹیلی فونک مدنی مشورے جو گزشتہ دنوں مدنی خبروں میں بھی پیش کیے گئے، ہفتہ وار اجتماعات کی تعداد و انتظامات بہتر کرنے کا فرمایا تھا، اور اب آپ نے اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مجلس ہفتہ وار اجتماع کا مدنی مشورہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ، سردار آباد، پنجاب، پاکستان۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اولین مدنی کام ہفتہ وار اجتماع ہے۔ پتہ ہے کہاں شروع ہوا تھا؟ گلزار حبیب میں، حضرت خطیب پاکستان شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں، ان کی درخواست پر امیر علیہ سنت نے وہاں اجتماع شروع کیا تھا، اور پھر ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے درس، مدرسۃ المدینہ بالغان اور اس طرح یہ شعبے بڑھتے 95 تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو جتنے بھی اجتماعات ہو رہے ہیں اس کو مضبوط تر سے مضبوط ترین کرنے کے لیے یہ شعبہ بنا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع کے بیانات کا جدول بھی بنایا گیا ہے، جو اجتماع کے بعد حلقے لگائے جاتے ہیں اس کا بھی جدول بنایا گیا ہے، پھر ہر اجتماع کی مجلس بنائی جاتی ہے، یہ طے ہے کہ بنے، اور کابینہ سطح پر ذمہ دار، کابینات سطح پر ذمہ دار، پاکستان سطح پر حاجی جہانگیر الحمدللہ اس مجلس کی نگران ہے۔ تو یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے، اجتماعات کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے، اور ہر اجتماع میں مبلغین کے بیان کی تفتیش کے لیے ایک مدنی اسلامی بھائی یا سینئر مبلغ کو مقرر کرنا ہوتا ہے، اور اجتماع کی ٹائمنگ کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ سارے اس شعبے کے کام ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا جدول کیا ہوتا ہے؟ تلاوت میں سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نیتیں بھی کروانی ہوتی ہیں قاری صاحب کو، تقریباً 7 منٹ، نعت شریف مع نیتیں 5 منٹ، سنت و برا بیان تقریباً 50 منٹ، سنتیں و آداب مع 6 درود پاک 10 منٹ، اعلانات 5 منٹ، ذکر اللہ 5 منٹ، دعا 10 منٹ، صلاۃ و سلام 3 منٹ، کل دورانیہ 1 گھنٹہ 58 منٹ۔ تو مدنی چینل پر جو بھی ذمہ داران سن رہے ہیں اپنے ہفتہ وار اجتماع کو اس جدول پر لائیں، 2 گھنٹے کے اندر اجتماع شروع ہو کے ختم ہو جائے۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو درخواست کروں گا کہ اجتماع میں شرکت کریں۔ ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں اس میں ایک ولی اللہ ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی میں دعا کریں گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی رسائل دین کو پھیلائیے،
بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے۔ کولمبو سری لنکا میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی۔ آپ کا گزشتہ دنوں سے سری لنکا کا جدول جاری ہے، جہاں آپ اسلامی بھائیوں کو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش فرمانے کا پیغام عام فرما رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا۔ ہم نے آپ کو گزشتہ دنوں مدنی خبر سے آگاہ کیا تھا مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی بنگلہ دیش روانگی کے حوالے سے۔ آپ کی جامعۃ المدینہ دارالحکومت ڈھاکہ میں تشریف آوری ہوئی، وہاں آپ نے اسلامی بھائیوں کو، طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم موجود ہیں، اور اللہ عز و جل کے کرم سے اس فیضان مدینہ میں جو کہ ابھی زیر تعمیر ہے، جامعۃ المدینہ بھی کھل چکا ہے الحمدللہ، اور یہاں پر ابھی جامعۃ المدینہ کے طلباء موجود ہیں، کچھ پہلے کے داخلے ہیں، کچھ نئے داخلے ہوئے، تو ابھی فی الوقت تو تعمیراتی کام جاری ہے، اتنی سہولیات نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ کثیر طلباء ہیں، اور یہاں ان کی تعلیم کا بھی، تربیت کا بھی سلسلہ ہے، اور ان کی یہاں رہائش کا بھی سلسلہ ہے، کھانا پینا ماشاءاللہ، اور ان کے درس نظامی، پھر ماشاءاللہ ہمارے کئی طلباء یہاں مدنی کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے یہ فیضان مدینہ بھی زیر تعمیر ہے، اور یہاں اوپر والے فلور پہ جامعۃ المدینہ کے بھی درجے بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ایک مہینے میں کام اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گا، تو یہ پھر طلباء ہمارے جامعہ کے اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ابھی باقاعدہ ان کا رہنے کا بھی وہ نہیں ہے، یہ ہال ہے، یہیں رہتے ہیں، یہیں پڑھتے ہیں، یہیں آرام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی۔ ڈھاکہ کے علاوہ الحمدللہ منشی گنج میں، چٹاگانگ کے اندر 2 جامعات ہیں، ایک اٹھہزاری میں، ایک مدرباڑی میں، ایک سید پور میں، اور آنے والے سال بھی انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی مجلس نے اگر اجازت دی تو مزید شہروں میں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کھولے جائیں گے، اور یہاں بھی انشاءاللہ مزید داخلے لائیں گے انشاءاللہ۔ انجینئرز اجتماع دعوت اسلامی کا ایک اور کہہ سکتے ہیں اچھوتا مدنی قدم۔ اس شعبے کے ہائی پروفائل ٹیلنٹڈ اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے اور ان کی اصلاح کے لیے ایک کوشش۔ اس اتوار بعد ظہر یہ اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقد کیا جائے گا۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی اس اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے، جس کا عنوان ہے قاتل بیوی۔ یہ بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے اس قسم کے طبقے میں اٹھنے بیٹھنے کا، جس سے ہم دین کے متعلق سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز میں اس اجتماع میں شریک ہوں گا۔ میری اپنے سننے والوں سے یہی التجا ہے کہ جو یہ بیان سن رہے ہیں وہ 30 مارچ بروز اتوار 2:30 بجے کے قریب ضرور شرکت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگر میری اویلیبلٹی ہوئی تو میں ضرور آؤں گا۔ رکن شورا جن کا گزشتہ دنوں مدنی انقلاب مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا، آپ نے گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں ڈاکٹرز اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اس موقع پر کینیا سے تشریف لانے والے مبلغ دعوت اسلامی نے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے۔
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ بہت مزہ آیا اور عاشقان رسول سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ ہم لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ یہی ہے جو آج محفل میں دیکھا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے باقی دوستوں کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہو کے اس قافلے کو آگے مزید بڑھانے کی توفیق دے۔ ہمیں بہت مزہ آیا، اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے۔ اور مدنی چینل جو ہے وہ اسلام کی اور دین کی بہت زیادہ خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور اس میں مزید بہتری اور مزید اس کو بلندیاں عطا فرمائے۔ آج میں اس اجتماع میں شامل ہوا اور میں نے یہاں اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ یہ انتہائی روح پرور اور اس کی ایک ایک بات نے میرے دل پہ اثر کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک میں دعوت اسلامی کا اسی طرح سے جو ہے اجتماع ہو اور وہ اسی طرح جو ہے اپنے کامیابیوں کے منازل طے کرتے جائیں۔ مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ خانپور پنجاب پاکستان میں ملاحظہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سیرانی کابینات جس میں لودھراں، بہاولپور، منڈی ازمان، احمد پور، لیاقت پور، خانپور، رحیم یار خان، صادق آباد، فتح پور کمال، یہ علاقے شامل ہیں۔ اس پر مشتمل یہ تنظیمی طور پر یہ کابینات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ہم نے پچھلی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ الحمدللہ عز و جل آئندہ دعوت اسلامی کا مدنی کام مزید آگے بڑھانے کی نیتیں بھی کی ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے 30 روزہ اعتکاف کے لیے جو ارشاد فرمایا، تو الحمدللہ عز و جل ہمارا جو ہدف طے ہوا یہ انشاءاللہ عز و جل 1917 اسلامی بھائی ہمارے انشاءاللہ عز و جل اس تینوں کابینات میں 30 دن کا اعتکاف کریں گے۔ یہ بھی طے ہوا کہ رجب شریف میں انشاءاللہ عز و جل ہماری سرانی کابینات کا مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس بھی انشاءاللہ عز و جل ہوگا یہاں۔ اس میں ہمارے تمام اراکین کابینات نے اس میں داخلے کی نیت کی ہے آج انشاءاللہ۔ ہماری مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے تحت بھی یہ طے ہوا کہ ہمارے جتنے سنی جامعات، مدارس اور جامعات ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کے طلبہ اور ان کے اساتذہ کرام کو بھی 30 دن کا اعتکاف انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہوں گے اس میں انشاءاللہ شرکت کی بھرپور دعوت دی جائے گی۔ اسی طرح مجلس ذرائع آمد و رفت کی طرف سے انشاءاللہ 30 مئی کو 12 مدنی قافلے 30 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح 27 اپریل کو جو مدنی قافلہ مجلس کی طرف سے تربیتی اجتماع ہوگا جس میں انشاءاللہ عز و جل نگران شورا تربیت فرمائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل 30 دن کے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے۔ اسی طرح 1 اپریل کو 63 دن کا تربیتی کورس سرانی کابینات میں جمال دین والی اور بہاولپور میں شروع ہو رہا ہے، تو اس میں میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ یہ بھی نیت کریں اور اس 63 دن کے تربیتی کورس میں داخلہ لیجیے گا۔ اٹھک ایک ایسا شہر جو خیبر پختونخوا اور پنجاب پاکستان کی سرحد پر واقع ہے، وہاں کے مدنی مرکز فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے۔ تو چلتے ہیں اٹک پنجاب پاکستان کی جانب۔ آپ سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مدنی مرکز کی آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ۔
کہیں آپ نے تدریس کرنی ہے، ساتھ میں آپ نے کسی ڈویژن کو، علاقے کو، کسی شعبے کو دعوت اسلامی کو لے کے دنیا کے کئی ممالک میں، کئی شہروں میں دعوت اسلامی کا کام، اس کے لیے ہمیں اچھے علماء کی ضرورت ہے۔ اب بھی سے اپنے اندر مبلغانہ صلاحیتیں پیدا کریں، باعمل، با کردار۔ آپ سے یہی ہماری توقعات ہے کہ آپ سنجیدہ رہیں۔ اس کے لیے مدنی انعامات آپ کو لکھ کر دیے۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں مساجد، مدارس، جامعات کی تعمیرات اور ان کی آباد کاری میں مصروف عمل ہے۔ اس وقت ہم پنجاب کے شہر اٹک میں جو ہمارا فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ یہاں زیر تعمیر ہے، اس جگہ پر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان تعمیرات میں لاکھوں لاکھ روپے اخراجات ہو جاتے ہیں، تو دعوت اسلامی کو عطیات کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں اٹک کے جامعہ اور فیضان مدینہ کی تعمیرات میں بھی یہاں اسلام بھائی ماشاءاللہ کوشش تو بہت کر رہے، لیکن ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ جامعہ کے مکاتب بن رہے ہیں، ان کمروں کی تعمیرات میں کافی ہے، مسجد میں کافی کام ابھی باقی ہے۔ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں مساجد و مدارس اور جامعات کی تعمیرات میں بہت سے عطیات چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے ہمت کریں، اپنے عطیات، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیں۔ یہ مساجد بنیں گی، یہ جامعات بنیں گے، یہ جامعات میں طلبہ پڑھیں گے اور یہ عالم بنیں گے، عالم بن کر دنیا کے کسی ملک و شہر میں قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ ہمیں انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ غیبت کے خلاف جنگ، مسجد بھرو تحریک، انشاءاللہ عز و جل۔ یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ حضرت مولانا عصمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث و تفسیر، اسکندر آباد، پنجاب، پاکستان، دوران تدریس شرح عقائد نصفی وصال فرما گئے۔ موت عالم موت عالم ہے۔ نماز جنازہ میں کثیر علماء کرام و نگران پاک حسنی کابینہ نے بھی شرکت فرمائی۔ رشک بھرا وصال و نیکیوں پر اختتام اہل حق کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مدنی قافلے پہنچے پاک مکی کابینہ واہ کینٹ پنجاب پاکستان۔ مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کی کوشش جاری، ملاحظہ کیجیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو،
میں باب المدینہ کراچی سے پنجاب واکنڈ میں آیا. پہلی مرتبہ 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں داڑھی بھی رکھوں گا اور امامہ شریف بھی اپنے سر پر سجاؤں گا. ہم نے نماز کے فرائض وغیرہ بھی سیکھے, سنتیں آداب بھی سیکھنے کو ملتی ہے. تو الحمدللہ ہر سال 30 دن قافلے میں شرکت کروں گا اور ہر مہینے 3 دن قافلے میں شرکت کروں گا. ہمارا مدنی مقصد یہی ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب, اسے شرور و فتن سے صدا بچا